دو قومی نظریہ، تحریر شہید علی جان بلوچ۔ ہونک بلوچ شہید علی جان کا قلمی نام تھا۔ شہید علی جان بلوچ نے یہ تحریر 2012 میں BNM کے مرکزی ترجمان جنبش کے لیے لکھی تھی۔ ہونک بلوچ کے قلمی نام سے وہ شہادت تک لکھتے رہے ہیں۔ ان کی کئی تحاریر ماہنامہ سنگر میں بھی شائع ہوئے ہیں، جو ادارہ کے پاس محفوظ ہیں۔ پاکستان کی نصاب کی کتابوں میں ہمیں یہ پڑھایا جاتا رہا ہے کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قوم ہیں، جن کی وجوہ ہیں ان کے کھانے پینے کی اشیاء میں بڑا فرق ہے۔ مسلمان گوشت شوق سے کھاتے ہیں، جبکہ ہندو گائے کا گوشت کھانا حرام سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں کی عبادت گاہیں کھلی اور ہوادار ہیں، جبکہ ہندوؤں کی مندریں تنگ و تاریک ہیں۔ مسلمان ایک خدائے واحد کی عبادت کرتے ہیں اور ہندو بتوں کو پوجتے ہیں، وغیرہ۔ مسلمان اور ہندو کو الگ الگ کہنے والا شخص سر سید کو قرار دیا جاتا ہے۔ ہم سر سید کی شخصیت پر بعد میں نظر ڈالیں گے۔ آئیے سب سے پہلے قوم کی تعریف پر غور کریں، تاکہ ہمیں آسانی ہو کہ مسلمان ایک قوم نہیں بلکہ ایک امت ہے۔ قومیت کی تعریف: بنی نوع انسان کی وہ جماعت جو اپنے اندر مشترکہ ہمدردیوں، مفاہمت کے سبب آپس میں متحد ہوں، قومیت کہلاتی ہے۔ یہ ایک ایسا اتحاد ہے جو ان کے اور دوسروں کے درمیان نہیں پائی جاتی، اور جس کے سبب وہ دوسروں کی بنسبت آپس میں تعاون کرنے پر رضامند ہوتے ہیں، جو رضامندانہ طور پر ایک حکومت کے اندر رہنا اور اپنی حاکمیت چاہتے ہوں۔ جان اسٹیورٹ مل۔ اسٹالن کے مطابق مشترکہ خصوصیات زبان، علاقہ، معاش، زندگی اور نفسیاتی بنیادیں ایک قوم کی اثاثہ ہیں۔ بلوچ دانشور عزیز محمد بگٹی اپنی کتاب وسائل میں مسائل میں قومیت کے بارے میں یوں اظہار خیال کرتا ہے: قومیت انسانوں کو مختلف اور الگ سیاسی رشتوں میں منظم کرتی ہے۔ اس کے اقدار الگ ہو سکتے ہیں، اس کی حیت ترکیبی میں تبدیلی آ سکتی ہے، لیکن بنیادی حقیقت اس طرح بیان کی جا سکتی ہے کہ اس میں جذبات کی یکسانیت اور ہم آہنگی کے پختہ رشتے، وہ اور ہم کے فرق کی شناخت کو ظاہر کرتے ہیں۔ گویا ہم ان سے الگ وجود رکھتے ہیں اور وہ ہمارے مقابلے میں اپنی الگ شناخت رکھتے ہیں۔ دیوبند کے معروف عالم دین مولانا حسین احمد مدنی، مجلس احرار کا صدر اور بعد ازاں جماعت علماء ہند کے قائد، نے بہت ہی واضح طور پر اس موقف کی دلالت کی ہے کہ مذہب ایک آفاقی حقیقت ہے اور اسے قومی حدود میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ آپ نے مذہب کو نجی مسئلہ قرار دے کر مسلمانوں کو ہندوؤں کے ساتھ انگریزوں کے خلاف ہندوستان کی آزادی کے لیے ساتھ دینے کی تلقین کی، بلکہ آپ نے اور دیوبندی علماء نے کبھی اسلامی ریاست یا مسلم ریاست کے قیام کے لیے کوئی دلیل نہ دی تھی۔ آپ نے قومیت کو جغرافیہ سے جڑا قرار دیا اور مسلمانوں کو ہندوستانی قوم سے وابستہ قرار دے کر ہندوستانیوں سے اپنی وفاداریاں نبھانے کی تلقین کی۔ امت اور قومیت میں فرق: لفظ امت کا تعلق مذہب سے ہے، جس کا معنی ہے ایک نبی پر ایمان لانے والے اور فرمانبردار گروہ، جبکہ قوم کو مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ قوم کے اجزائے ترکیبی زبان، معاش، جغرافیہ، ثقافت و مشترکہ روایات ہیں۔ مثال کے طور پر احمد اور اکبر دو دوست ہیں۔ احمد کا تعلق سندھ سے ہے، زبان سندھی اور لباس رسم و رواج کے لحاظ سے سندھ کلچر سے وابستہ ہے، مسلمان ہے، جبکہ اکبر کا تعلق پنجاب سے ہے، زبان پنجابی اور لباس اور کلچر پنجابی ہے، یہ بھی مسلمان ہے۔ اب دونوں ایک ہی قوم کے آدمی نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی امت سے ہیں، مگر ہم قوم نہیں، کیونکہ اکبر سندھی نہیں جانتا اور اس کی کلچر کو نہیں اپناتا، اس لیے سندھی نہیں بن سکتا۔ امت محمدی میں سارے مسلمان شامل ہیں، چاہے وہ انگریز ہو، افریقی، نیگرو، بلوچ، پنجابی، سندھی، پٹھان، روسی، آذری ہو۔ ایک اور مثال لیں، شہزاد اور جگت سنگھ دونوں پنجابی ہیں، لیکن شہزاد مسلمان اور جگت سنگھ سکھ ہے، پھر بھی دونوں ہم قوم ہیں اور جگت سنگھ امت محمدی میں شامل نہیں ہے۔
ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مسلمان ایک امت ہیں اور اس امت میں شامل سارے کے سارے ہم قوم نہیں۔ کوئی آذری ہے، کوئی کرغز، کوئی عرب ہے تو کوئی پٹھان۔ اب ہم سر سید احمد سے متعلق کچھ آگاہی حاصل کریں گے۔ حمزہ علوی کی کتاب پاکستانی ریاست اور اس کا بحران میں اس کے بارے میں درج ہے کہ سر سید احمد خان اپنے عہد کا سب سے معتبر شخصیت، مؤثر عملی منتظم ہونے کے ساتھ ساتھ نظریہ ساز، بہت اہم فکر اور دانشور بھی تھے۔ ان کے گھر والوں کے مغل دربار سے دیرینہ مراسم تھے۔ اقتصادی زب و حالی سے چھٹکارے کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازم بن گئے اور سب جج کے عہدے تک جا پہنچے۔ ان کا رول اور زندگی کا مشن یو پی کے مسلم بالائی طبقے کو نوآبادیاتی تنخواہ دار طبقے میں تبدیل کرنے کے لیے راہ ہموار کرنا تھی۔ قدامت پرست علماء کے زیر اثر روایتی نظام تعلیم کی بجائے یو پی کی مسلمانوں کو انگریزی تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ یو پی میں آباد 13% مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں میں برابر کا حصہ دار قرار دیتے تھے کہ یو پی کی بالائی طبقے میں انہیں غلبہ حاصل ہے۔ اصل مسئلہ دونوں قومیتوں سے برابری کی سطح پہ برتاؤ کرنے کا مطالبہ، نیز ملازمتوں میں بھی ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک جتنا حصہ دینے کے لیے سرکار کو قائل کرنا تھا۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی اقتدار کی بحالی یا پھر اسلامی ریاست کے قیام کی حمایت کبھی نہ کی، اور نہ ہی وہ آزادی یا جمہوریت کے خواہاں تھے۔ انگریزوں کی حکومت کو ہی مسلم تنخواہ دار طبقے کی مفادات کے تحفظ کا ضامن، اور انہی کی وجہ سے یو پی کے مسلمانوں کو ہندوؤں کے مساوی حقوق مل سکتے تھے۔ حمزہ علوی کے الفاظ میں سر سید احمد خان کا سیاسی افق یو پی کی جغرافیہ حدود تک محدود تھا، اور ان کے دلائل کے منطق کا دائرہ مسلم اکثریتی صوبوں کو اپنے حصار میں لینے سے قاصر تھا۔ اگرچہ اس نے انگریزی تعلیم پر توجہ دی اور ادارے قائم کیے، مگر اس شخص کو دو قومی نظریے کا بانی مبانی قرار دینا اتنا ہی بڑا جھوٹ ہے جس طرح علامہ اقبال کو مفکر پاکستان قرار دینا۔ مفکر پاکستان تشہیر کردہ اس شخص کو حمزہ علوی جدیدیت کا پرچارک اور روشن خیال تصور کرتا ہے۔ پاکستان کی بانی تنظیم مسلم لیگ کے قیام کی وجوہات شمالی ہندوستان اور خاص طور پر یو پی میں کہ جہاں مسلمان حکومت کی ملازمتوں میں زیادہ حصہ دار تھے، انہیں اس وقت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا جب دوسری کمیونٹیز حکومت کی انتظامیہ میں آنے لگیں، جس کی وجہ سے اب تک ملازمتوں پر ان کا تسلط خطرے میں پڑ گیا۔ حکومت کی اعلیٰ عہدوں میں ان کا حصہ جو 1857 میں 64% تھا، وہ 1913 میں 35% ہو کر رہ گیا۔ یہ کمی انتہائی اہم تھی۔ پنجاب میں جہاں مسلم آبادی 52.5% تھی، یہاں مسلم تنخواہ داروں کا تناسب 32% تھا، لہٰذا ان دو علاقوں میں نام نہاد مسلم نیشنلزم کی ابتدا ہوئی۔ تنخواہ دار طبقے نے نوآبادیاتی نظام کو اپنی ترقی میں رکاوٹ سمجھا اور اس کے خاتمے کے لیے تیار تھا۔ تحریک کو وسعت دینے کے لیے عوام کی شمولیت مفقود تھی، اس لیے بعد ازاں محمد علی جناح نے سندھ، پنجاب اور مشرقی بنگال کے زمینداروں سے معاہدے کر کے ان کی حمایت حاصل کی۔ وہ علاقے کہ جہاں مسلم لیگ بہت زیادہ طاقتور تھی، وہ یو پی اور بہار کے صوبے تھے، لہٰذا مسلم نیشنلزم دراصل وہ تحریک تھی کہ جس کے ذریعے مسلم تنخواہ دار اپنی مراد کو برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ سندھ میں مسلمان یا تو زمیندار تھے اور یا کسان۔ پنجاب میں سیاسی طاقت اور اقتدار سیکولر پارٹی یونینسٹ میں شامل تھے۔ بنگلہ دیش میں آزادی سے پہلے طاقتور پارٹی فضل حق کی سیکولر کریشک پروجا پارٹی تھی۔ اس وقت اس نے مسلم لیگ سے تعاون کیا جب آزادی ملنے کا یقین پختہ ہو گیا، کیونکہ اس نے بنگال میں اقتدار سنبھال لیا تھا۔ تحریک پاکستان میں شمولیت کی بنیاد پر تنخواہ دار طبقہ نے دوسری شناختوں کے مقابلے میں خود کو مسلم ثقافت سے روشناس کر کے دو قومی نظریے کو اپنایا۔ قیام پاکستان کے بعد عملی طور پر اس کی ضرورت نہ رہی۔ حمزہ علوی کے مطابق ہندوستان کے برعکس مسلم لیگی لیڈرشپ کو آزادی اتفاق سے مل گئی، یعنی پاکستان کو ملنے والی آزادی ہندوستان کی آزادی کے لیے چلائی گئی عوامی جدوجہد کی ضمنی پیداوار تھی۔
مسلم لیگ نے انڈین نیشنل کانگریس کے اس دعوے کو جھٹلایا کہ وہ ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندگی کرتی ہے، بلکہ مسلم لیگ خود کو ہندوستانی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت کہتی رہی۔ اس جماعت کے واحد رہنما محمد علی جناح نے ہمیشہ انگریز وائس رائے اور گورنروں سے مذاکرات کو عوامی تحریک پر ترجیح دی۔ 1937 میں انتخابات میں مسلم لیگ کو سخت شکست ہوئی۔ آسام ایک مسلم اکثریتی صوبہ تھا جہاں مسلم لیگ نے 9 نشستیں حاصل کر کے حکومت بنا لی تھی، اگرچہ کانگریس نے 35 نشستیں حاصل کی تھی۔ 1937 کے انتخابات میں بری طرح شکست کے بعد جناح کو اس تکلیف دہ حقیقت کا احساس ہوا کہ مسلم لیگ کے اس دعوے کو جواز فراہم کرنے کے لیے کہ وہی ہندوستان کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے، یہ اشد ضروری ہے کہ مسلم اکثریتی صوبوں میں زمیندار طبقے کی رہنماؤں کی حمایت حاصل کی جائے۔ پنجاب اور سندھ کے زمینداروں نے محسوس کی کہ آزاد ہندوستان کے اندر کانگریس کی زرعی اصلاحات انہیں ڈبو دے گی، تو وہ مسلم لیگ کی صفوں میں شامل ہو گئے اور مسلم لیگ کو اپنی ماتحت تنظیم بنا لیا۔ 1945-46 کے الیکشن میں منتخب ہو کر صوبائی ایوان نمائندگان تک پہنچے تھے۔ دو قومی نظریے پر نظریہ پاکستان کی تخلیق۔ پاکستان نامی نئی ریاست میں انتخابات کے انعقاد سے مسلم لیگ کتراتی رہی۔ اس کی وجہ مسلم لیگ کی غیر مقبولیت تھی۔ مارچ 1954 میں صوبائی انتخابات میں مشرقی پاکستان کے اندر مسلم لیگ حزب اقتدار کو صرف 10 نشستیں حاصل ہو گئیں، جبکہ مقابلہ 309 نشستوں پر تھی۔ یونائٹڈ فرنٹ کی حکومت قائم ہو گئی اور 4 اکتوبر 1954 کو برخاست کی گئی۔ پاکستان بننے کے بعد تنخواہ داروں میں سے غالب گروہوں نے، جو کہ پنجابیوں اور کچھ عرصہ کے لیے اردو بولنے والے مہاجروں پہ مبنی تھے اور جنہیں علاقائی اور نسلی تحریکوں کے جنم لینے کا اندیشہ تھا، اسلام کا نعرہ بلند کیا۔ غالب پنجابی طبقے نے محض سیاسی طور پر بنگال، سندھ، سرحد اور بلوچستان میں جنم لینے والے علاقائی اور لسانی عصبیتوں کا مداوع کیا جا سکے۔ پاکستان میں پنجابی طبقہ اعلیٰ نے مسلم قوم کی وحدت اور یکتا کا بڑے جوش و خروش سے جھنڈا بلند کیا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی شخص کے لیے اپنے آپ کو سندھی، پٹھان اور بلوچ کہلوانا جائز نہیں، کیونکہ وہ سب مسلمان ہیں۔ اسلام برابری اور بھائی چارے کا مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں میں کسی قسم کی تقسیم کو تسلیم نہیں کرتا۔ جب پاکستان بن گیا اور اسلامی نظریے کو علاقائی و نسلی تحریکوں کو کسی بھی قسم کی جواز سے محروم کر دینے کی غرض سے رائج کیا گیا، ضیاء الحق مرو کو اسلامائزیشن کی پالیسی کے اندر اقتدار پر قائم رہنے کو جواز فراہم کرنے کا آئیڈیا ہاتھ لگا۔ چنانچہ کوئٹہ میں ایک تقریر کے دوران اس نے اعلان کیا کہ اسے الہام ہوا ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ فرض سونپا ہے کہ پاکستان میں اسلامی معاشرہ اور معیشت قائم کروں، جو کہ پچھلی حکومتیں نہ کر سکیں۔ اس نے یہ دلیل دی تھی کہ انتخابات کا وعدہ تو ایک فانی انسان کی طرف سے کیا گیا تھا جو اللہ کے حکم کے سامنے بے معنی ہو گیا ہے، اور اسے وہی کچھ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر فرض کیا ہے۔ حیدرآباد سازش کیس 1975 میں ذوالفقار علی بھٹو نے نیب کی چوٹی کے لیڈروں کے خلاف غداری کا مقدمہ چلایا۔ ان پر الزام تھا کہ وہ نظریہ پاکستان کے مخالف ہیں، جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے۔ کسی بھی منصب کے لیے جو حلف ہے، آج بھی اس میں نظریہ پاکستان سے وفاداری کی شرط شامل ہے۔ سازش کیس کی سماعت کے دوران جب فرد جرم پڑھ کر سنائے گی تو میر غوث بخش بیزنجو نے جج صاحبوں سے پوچھا کہ ذرا آپ تشریح کیجئے، یہ نظریہ پاکستان ہے کیا؟ جج مسکرائے اور کہا، مجھے خود نہیں معلوم۔ درسی کتابوں کے مطابق نظریہ پاکستان سے مراد ہے مسلمانوں کے لیے ایک الگ مملکت کی ضرورت، جہاں وہ اللہ کے اور اس کی رسول کی سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ اسی کو نظریہ پاکستان کہہ کر پاکستان نے اپنی قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ممبروں کے لیے حلف ناموں میں بھی داخل کر دیا ہے۔ جو بلوچ پارٹیاں انتخابات میں حصہ لے کر اسمبلیوں میں جاتے ہیں، وہ دو قومی نظریے کے اساس سے بنی اسی نظریہ پاکستان کی حلف اٹھاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو ایک الگ قوم مانتے ہیں، نہ کہ پاکستان میں آباد 4 بڑی قوموں کو، یعنی بلوچ، پشتون، پنجابی اور سندھی۔
انتخابات میں حصہ لینے والے بلوچ پارٹیاں یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ نیشنلسٹ ہیں؟ وہ تو نظریہ پاکستان پر حلف لینے کے بعد نام نہاد مسلم نیشنلزم یا پاکستانی نیشنلزم کے حامی بن جاتے ہیں، جس کے اندر زبان، جغرافیہ، تاریخ اور ثقافت کی بنیاد پر قائم نیشنلزم کو رد کیا گیا ہے۔ اس لیے تو شہید غلام محمد بلوچ نے پاکستانی پارلیمانی سیاست کو خیرباد کہا، کیونکہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں نظریہ پاکستان سے وفاداری کا حلف اٹھانے کو وہ نیشنلزم کی توہین خیال کرتے تھے۔ اس لیے پاکستانی پارلیمنٹ میں موجود بلوچ جماعتوں کو نیشنلسٹ نہیں کہا جا سکتا، بلکہ قابض کی پارلیمان میں بیٹھنے والے کانگریسی بلوچ خیال کیا جائے، جن سے انقلاب اور آزادی کی توقع رکھنا اپنی عمر اور نسلوں کا ضیاع ہے۔ بلوچ کو نیشنلزم کی بنیاد پر اپنا وطن چاہیے، آزاد بلوچستان، جس کی سرحدوں کی نشاندہی میر نصیر خان نوری نے یہ دی ہے۔ جہاں جہاں بلوچ اکثریت میں ہوں، وہاں تک ہماری سرحدیں ہیں۔